آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ انسان کے اخلاق سے زیادہ اس کی ظاہری مال و دولت سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ غریب رشتہ داروں سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا پسند کرتا، اور جب شادی کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے رشتہ کرنے والے لڑکی کا گھر دیکھتے ہیں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے جہیز کیا ملے گا، اور کئی لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ ایک روز خالہ ملنے آئیں تو ابا کو میرے لیے ایک رشتہ بتایا، کہا کہ خاصی دولت مند اور عزت دار لوگ ہیں۔ لڑکا 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، لیکن کم پڑھا لکھا ہے، صرف میٹرک پاس ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر لوگ شریف ہیں اور لڑکا کماؤ ہے تو رشتہ برا نہیں ہے۔ تبھی انہوں نے خالہ کو اندیا دے دیا کہ لڑکے والوں کو بھیج دیں۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور والد معمولی ملازم تھے۔ ان کی قلیل آمدنی میں بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ مالی تنگی کے باوجود انہوں نے ہم 4 بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا اور گریجویشن کرا دی۔ خالہ نے لڑکے والوں کو ہمارے گھر بھجوا دیا۔ میرے والد نے اپنی مالی پوزیشن ان سے پوشیدہ نہ رکھی تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بچی پسند ہے، باقی چیزوں سے کچھ غرض نہیں ہے، جہیز دیں نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں اعتراض نہ ہوگا۔ وہ پہلی بار لڑکی دیکھنے آئے، مجھے پسند کیا تو دوسری بار شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا رشتہ اتنی جلدی طے ہو جائے گا۔ رخصتی سے 3 روز پہلے لڑکے والوں کی طرف سے کچھ مہمان آئے۔ لڑکے کی بہنیں بھی ہمراہ تھیں۔ کہا کہ اگر جہیز کا کوئی سامان دینا ہے تو آج دے دیں تاکہ ہم دلہن کا کمرہ سیٹ کر لیں۔ والد صاحب نے جواب دیا، ضروری سامان آج ہی دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو فون کیا کہ سواری اور سامان اٹھوانے کے لیے 2 بندے بھیج دیں، ہم جہیز کا سامان لا رہے ہیں۔ غرض ہلکی پھلکی تواضع کے بعد سامان رکھا گیا۔ جہیز کا سامان دیکھ کر دولہے کی 3 بہنیں آپس میں چہ منگویاں کرنے لگیں۔ اتنے میں ہمارے دروازے پر ایک بڑا ٹرک آ گیا۔ سامان اتنا تھوڑا ہے کہ ایک چھوٹی گاڑی میں آ جائے گا، جبکہ ہم ٹرک لے آئے ہیں۔ تم اپنے سسر سے بات کرو، ہمارا گھر تو اس وقت مہمانوں سے بھرا ہے، ان کے سامنے جب یہ سامان اتروائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ بہنوں نے لڑکے سے کہا، اپنے ہونے والے سسر سے خود ہی بات کرو کہ وہ جہیز کا سامان میں اضافہ کریں۔ دولہا میرے والد کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور دھیمے لہجے میں بولا، انکل یہ جہیز اتنا کم ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتا، ہمارا نہیں تو اپنی بیٹی کی عزت کا خیال کر لیں، ہمارے لوگ یہ جہیز دیکھ کر 100 طرح کی باتیں بنائیں گے۔ مگر بیٹا، ابا بولے، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، آپ کے والدین پر اپنی مالی پوزیشن پہلے ہی واضح کر دی تھی۔ لڑکے نے کچھ نہ سنا، وہ بولتا چلا گیا، اگر ہماری حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دے سکتے تو ہم سے رقم لے لیں اور فہرست بھی سامان کے دیے دیتے ہیں، ہمارے پیسوں سے جہیز خرید لیں تاکہ ہم اپنی برادری کو یہ دکھا سکیں کہ یہ سامان آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، اس طرح ہماری عزت رہ جائے گی۔ والد صاحب نے ان کی اس بات سے اتفاق نہ کیا، کہا کہ آپ لوگوں سے رقم لے کر بیٹی کو جہیز دوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ کہتے رہے ہماری بات مان لیں، مگر بات نہ بن سکی۔ یوں میرا رشتہ شادی سے 3 دن پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ لڑکے کا ماموں عقل مند آدمی تھا، اس نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگ غلطی کر رہے ہو، اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے، یہ رشتہ محض جہیز کی نمود و نمائش کی خاطر مت گواؤ، تمہارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے، رشتے میں 2 ہی بنیادی باتیں دیکھی جاتی ہیں، لڑکی اچھی ہو اور لوگ شریف ہوں۔ لڑکی آپ لوگوں کو پسند ہے اور لوگ بھی شریف ہیں، اور کیا چاہیے۔ ماموں کے سمجھانے پر لڑکے کی بہنوں کو احساس ہو گیا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ماموں سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تم لوگ لڑکی کے والد سے معافی مانگ لو۔ یوں وہ دوبارہ والد کے پاس آئے اور کہا کہ ہم معافی مانگنے آئے ہیں، آپ رشتے کو دوبارہ جوڑ دیں۔ میں نے معاف کر دیا، لیکن یہ رشتہ دوبارہ نہیں جڑ سکتا۔ والد صاحب نے ان کو جواب دیا، کیونکہ آپ کے نزدیک لڑکی سے زیادہ جہیز کی اہمیت ہے۔ لڑکے کی بہنیں بار بار معذرت کرتی رہیں، کہا کہ ہمارے بھائی نے ہمارے کہنے پر آپ سے مطالبہ کر دیا تھا، جہیز بڑھا دیں ورنہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم یہ الفاظ واپس لیتے ہیں۔ میں یہ رشتہ دوبارہ اس لیے نہیں جوڑنا چاہتا کہ جو انسان کسی کے کہنے پر شادی توڑ سکتا ہے، کسی سے لڑائی کر سکتا ہے، وہ بھلا اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے۔ آج بہنوں کے کہنے پر شادی توڑنے کا ارادہ کر لیا تو کل کسی اور کے کہنے پر بیوی کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اس پر دولہے نے کہا، نہیں چچا جان، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مگر والد نے جب نہ کہہ دی تو پھر ہاں نہ کی۔ بالآخر وہ اسی طرح چلے گئے جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے۔ عین شادی کے موقع پر رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے ہم سبھی افسردہ تھے، مگر کچھ دنوں بعد ایک اور رشتہ میرے لیے آ گیا۔
یہ لوگ درمیانے طبقے کے تھے اور ہمارے جوڑ کے تھے۔ لڑکا نیک اور والدین شریف تھے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، صرف آپ کی بیٹی چاہیے۔ اس مرتبہ بابا جان نے ان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کرائی اور رشتہ طے کر دیا۔ رسم منگنی بہت سادگی سے ہوئی۔ 6 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ نمود و نمائش اور نہ کوئی بینڈ باجا۔ یہ لوگ بھی ان چیزوں کو غیر ضروری خیال کرتے تھے، لہٰذا بہت کفایت شعری سے شادی ہوئی۔ ہماری سفید پوشی کا بھرم رہ گیا اور میں عزت سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ اپنے گھر آ کر میں بہت خوش تھی کہ سلجھے ہوئے ساس سسر اور جیون ساتھی بھی پیار کرنے والا ملا۔ مجھے اپنے خاندان میں بہت عزت دی، اعتماد دیا۔ دراصل یہ وہ لوگ تھے جن کی نظر میں شادی جہیز کا حصول نہیں بلکہ گھر بسانا ہوتا ہے۔ جب کسی شریف انسان کو اچھا جیون ساتھی مل جائے تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس کی زندگی بھی گل و گلزار ہو جاتی ہے۔ تبھی زندگی کی گاڑی سہولت اور سکون سے رواں دواں ہو جاتی ہے۔ اب راستے میں طوفان آئے یا جنگلات آ جائیں، پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں منزل پر پہنچنا ہے۔ بے شک سبھی دولت مند ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں اکثر نیک اتوار اور خدا ترس بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں جس دولت مند گھرانے سے رشتہ جوڑنے کا پہلا تجربہ ہوا وہ کچھ اچھا نہ تھا۔ بہرحال وقت تھمتا نہیں، بھاگتا چلا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس اثنا میں میری بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ والد نے کسی بیٹی کے رشتے کو طے کرتے وقت دولت مند گھرانے کا لالچ نہیں کیا، اپنے جیسے لوگوں میں بچیوں کی شادیاں کر دیں۔ یہ تمام لوگ واقف کار تھے۔ وہ انجانے لوگوں میں پھنسنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ہم چاروں بہنوں کے شوہروں نے رفتہ رفتہ ترقی کی، اپنی محنت سے گھر بنائے، بالآخر سب کے حالات بہتر ہو گئے۔ میرے بچے بڑے ہو گئے، آرزو ہوئی عمرہ کرنے جاؤں۔ ہم نے پاسپورٹ بنوائے، بچوں کو میں نے اپنی بہن کے پاس چھوڑا اور میاں بیوی سعودیہ عربیہ روانہ ہو گئے۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر عورت کو دیکھا جو دعا مانگتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا، وہ میری ہم جماعت اقرا تھی۔ ہم نے کالج میں 4 سال ایک ساتھ پڑھا تھا۔ جب وہ دعا کر چکی تو میں نے اسے اس کے نام سے پکارا، سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہلے تو چونکی اور پہچان کر خوشی سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ دیے۔ میرے شوہر آ گئے تو میں اسے لے کر اپنی رہائش گاہ گئی۔ میں نے اقرا سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، اپنے نصیب یاد کر کے دل بھر آیا اور آنسو بہانے لگی۔ پھر اس نے مجھے خود پر بیتی سنائی، بتایا کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کے 4 بچے تھے۔ میرے والدین نے بہت سمجھایا کہ اس آدمی سے شادی مت کرو، مگر مجھ پر عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ باوجود ان کے سمجھانے کے میں نہ مانی اور فاروق سے شادی کر لی۔ میں نے فاروق کی محبت کو اپنی منزل سمجھا۔ کیا خبر تھی کہ منزل پانا محال ہوگا، کیونکہ راستے میں ہر موڑ پر ایک اژدہا منہ کھولے کھڑا تھا جو میرے والدین کو تو نظر آ رہا تھا مگر مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فاروق نے مجھ سے شادی کی خاطر بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم لڑکیاں نا تجربہ کار ہوتی ہیں، میں بھی نا تجربہ کار تھی۔ اتنی سمجھ نہ تھی کہ جو شخص 4 بچوں کی ماں کو طلاق دے سکتا ہے وہ مجھ سے کیسے وفا کر سکتا ہے۔ اسے اپنے بچے پلوانے تھے۔ شادی کے وقت یہ شرط رکھی گئی کہ تمہارے ہاں بچے نہیں ہوں گے، کیونکہ اب میرے بچے ہی تمہارے ہوں گے۔ میں تو اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اس قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے بچے ہی اب میرے بچے ہیں۔ یہ جب معاہدہ تھا تو میں نے کہا، حالانکہ میرے والدین روکتے رہ گئے مگر میں نے ان کے دلوں کی محبت کو بھی روند کر اپنی اندھی محبت کی طرف بڑھ گئی۔ ماں کی یہ نصیحت بھی بھول گئی کہ ایسے مرد سے کبھی شادی مت کرنا جو پہلی بیوی کو دھوکہ دے چکا ہو، کیونکہ ایسے مرد فریبی ہوتے ہیں۔ میں نے فاروق سے شادی کر لی۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی اور وہ اپنے بچے میرے حوالے کر کے بے فکر ہو گیا۔ اب اسے نہ دنیا کا خوف رہا اور نہ خدا کا، اولاد کی ضرورت رہی اور نہ بیوی کی۔ میں اس کا گھر اور بچے سنبھالتی اور وہ نت نئے رومانس کر کے زندگی عیش سے گزارنے لگا۔ والدین کا اکلوتا تھا، جائیداد سے ہی اتنا کرایہ آتا تھا کہ اسے کچھ کام وام کرنے کی فکر نہ تھی۔ دولت کی کمی نہ تھی، اس کی راتیں گھر سے باہر گزرتی تھیں، بہانہ کاروباری دوروں کا ہوتا۔ ادھر میں تنہا اس کے بچوں کو رات دن سینے سے لگائے فاروق کے گھر لوٹ آنے کے لمحات گنتی رہتی تھی۔ یوں ہی وقت کا گھوڑا سر پٹ دوڑتا رہا۔ میرے بعد بھی فاروق نے 2 شادیاں اور کیں۔ کچھ عرصے بعد طلاق دے کر اس نے ایک 16 برس کی لڑکی سے بیاہ رچا لیا۔ لڑکی والے بہت غریب تھے لیکن لڑکی حسن کی دولت سے مالا مال تھی، لہٰذا فاروق کی دولت نے اس کی غربت کو مال و متاع سے زیر کر لیا۔
دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے دھوکے پر دھوکہ دے رہا تھا، مگر میں اس کے فریب سے لا علم اس کی مالا جپتی رہتی تھی۔ سمجھتی تھی کہ وہ میرا وفادار ہے۔ بزنس بہت بڑا ہے تو مصروفیت بھی زیادہ ہے، اسی لیے میرے لیے بہت کم وقت نکال پاتا ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، انہیں میں نے ماں بن کر پالا۔ سمجھتی تھی کہ وہ بڑے ہو کر میرا ساتھ دیں گے، عزت کریں گے، مجھے اپنی حقیقی ماں سمجھیں گے، مگر بے وفا شوہر کا خون بھی بے وفا نکلا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے نے دکھ دیا جب اسے ایک لڑکی پسند آ گئی تو اسے بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ اسی دن سے میرے برے دن شروع ہو گئے۔ اب جانا کہ عورت کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ بچہ جب بچہ ہوتا ہے، جس عورت کو ماں کہتا ہے، جس کا دودھ پیتا ہے، جس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتا ہے، جس کے پہلو میں سر رکھ کر سوتا ہے، لوری سنتا ہے، بیوی کی خوشنودی کے لیے اسی کو گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیتا ہے۔ سچ ہے، سانپ کے بچے کو دودھ پلاؤ تو وہ سب سے پہلے اپنے موسن کو ہی ڈستا ہے۔ مرد جب بے وفا ہو جائے تو وہ جلاد بن جاتا ہے۔ جب مرد اپنے حقوق کی کتاب کھولتا ہے تو صرف انہی سطور پر نشان لگاتا ہے جو اس کے فائدے میں ہوتی ہیں۔ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب زندگی کی شام ہو چکی تھی۔ اب سمجھ میں آیا یہ آدمی مجھ سے اولاد کیوں پیدا نہیں ہونے دیتا تھا، جبکہ وہ پہلے سے ہی بچوں والا تھا۔ جب بڑے لڑکے کی بیوی نے مجھے گھر سے چلے جانے کو کہا تو بیٹا چپ رہا۔ دوسرے بچے کیا بولتے، وہ بڑے بھائی کے تابع تھے، اور فاروق تو میری زندگی میں موجود ہی نہ تھا جو میرا دفاع کرتا۔ وہ اپنی دنیا الگ بسا چکا تھا، اسے اب میری ضرورت نہ رہی تھی۔ اس کے بچے باشعور ہو گئے تھے اور انہیں بھی اب میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے فاروق کا گھر چھوڑ دیا اور ماں کے گھر لوٹ آئی۔ اب یہ احساس کسی ناک کی طرح ڈستا کہ بڑے لڑکے کی ماں نے دوسرے نے بھی جب شادی کی تو وہی رویہ اپنائے گا۔ اس کی بیوی نے مجھے سوتیلی ساس کہا، حقارت برتی، اور وہ کچھ نہ بولتا۔ میں نے ایک فریب کے پیچھے ناحق اپنی عمر گزار دی۔ فاروق کے 4 بچے پالے، مگر سلے میں کیا ملا؟ اس نے ایک گھر بھی میرے نام نہ کیا کہ کوئی میری اپنی چھت ہوتی۔ اگر اس کے بچے اور بہوؤں پر بوجھ بنتی تو اس چھت تلے جا بیٹھتی۔ آج نہ میرا گھر ہے، نہ میرا شوہر، اور نہ ہی اس کی اولاد میری ہے۔ اگر میں ماں کی نصیحت پر عمل کرتی تو یقیناً اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتی۔ میں نے جو اولاد پال پوس کر جوان کی وہ اپنی بیویوں کی ہو گئی۔ وہ کل کی لڑکیاں جو بہویں بن کر آئیں وہ گھر کی حکمران ہو گئیں۔ وہ مجھ پر حکم چلانے لگی اور میں روز اپنی آنکھوں سے اپنے مرنے کا تماشا دیکھنے لگی۔ جب سوکن کی ساری اولاد میری بے عزتی پر خاموش تماشائی بن گئی تو میں نے یہی سوچا کہ جو تعلق بوجھ بن جائے اس کا توڑنا بہتر ہے۔ اب ان کے گھر سے چلے جانا چاہیے۔ فاروق سے مایوس ہو کر اس کی اولاد کی محبت میں پناہ لے لی تھی۔ وہ پناہ بھی جاتی دیکھی تو سارا مان ٹوٹ گیا۔ وہ جوان بیٹے بھلا کیسے اچھی اولاد بن سکتے تھے جو اپنے باپ کی رنگین مزاجی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، جو خود بھی اس کی بے وفائی اور عیاشی کے باعث بچپن میں دکھ سہتے ہوں۔ اب میں بیوہ ماں کے پاس رہتی ہوں، مگر ادھر کی ہی ہوں نہ ادھر کی۔ اقرا نے جب مجھے اپنا پتہ اور فون نمبر لکھوایا اور جب ہم پاکستان پہنچے تو میں نے ایک روز اسے فون کیا اور اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنی شادی کی تصاویریں دکھائیں۔ تب میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا شوہر فاروق وہی شخص ہے جس کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، اور جہیز کم ہونے پر ان لوگوں نے ابا جان سے تکرار کر کے میری شادی عین وقت پر ختم کر دی۔ تصویر میں اس کی تینوں بہنوں کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ پہلے ہمارے گھر رشتہ دیکھنے آئے تھے اور مجھے پسند کر لیا تھا۔ یہ بات میں نے اقرا کو بتائی، مگر صد شکر ادا کیا کہ میری فاروق سے شادی نہ ہو سکی، بلکہ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ہر فیصلے میں اپنا کرم عطا کر دیتا ہے۔ میری زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، لیکن مجھے اپنی دوست کی زندگی پر دکھ ہوتا ہے جس نے ایک دھوکے سائے میں اپنی زندگی گزار دی۔ فاروق جیسے لوگ نہ تو خود کبھی زندگی میں سکون پاتے ہیں اور نہ کسی کی زندگی میں سکون آنے دیتے ہیں۔ اللہ ہر بیٹیوں کا نصیب اچھا فرمائے، آمین۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج دھونے کے لیے زیادہ کپڑے مت نکالنا۔ شوہر نے پوچھا کہ کیوں؟ بیوی نے کہا کہ کام والی ماسی 2 دن نہیں آئے گی۔ شوہر نے پھر سے پوچھا کہ کیوں؟ بیوی نے کہا کہ اپنی نواسی سے ملنے بیٹی کے پاس جا رہی ہے، کہہ رہی تھی کہ 2 دن نہیں آؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، زیادہ کپڑے نہیں نکالوں گا۔ بیوی نے کہا کہ اور ہاں، ماسی کو 500 روپے دے دوں۔ شوہر نے پوچھا کہ کیوں؟ ابھی عید آ رہی ہے تب دے دیں گے۔ بیوی نے کہا کہ ارے نہیں بابا، غریب ہے بیچاری، بیٹی اور نواسی کے پاس جا رہی ہے تو اسے بھی اچھا لگے گا اور کچھ اپنی نواسی کے لیے بھی لے جائے گی، اس کی بیٹی اور نواسی بھی خوش ہو جائیں گے۔
ویسے بھی اس مہنگائی کے دور میں اس کی تنخواہ سے کیا بنتا ہوگا۔ اپنوں کے پاس جا رہی ہے، کچھ ہاتھ میں ہوگا تو خوش رہے گی۔ شوہر نے کہا کہ تم تو ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی ہو جاتی ہو۔ میرا خیال اس کی ضرورت نہیں۔ بیوی نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں آپ سے ایکسٹرا پیسے نہیں مانگوں گی۔ میں آج کا پیزا کھانے کا پروگرام منسوخ کر دیتی ہوں۔ خواہ مخواہ 500 روپے اڑ جائیں گے۔ اس موٹی روٹی پیزا کے 8 ٹکڑوں کے بدلے اس کی مدد مجھے بہتر لگتی ہے۔ شوہر نے کہا کہ واہ واہ بیگم صاحبہ، آپ کے کیا کہنے، ہمارے منہ سے پیزا چھین کر ماسی کی پلیٹ میں۔ چلو آپ کی محبت میں یہ بھی برداشت کیے لیتے ہیں۔ 3 دن بعد شوہر پوچھا لگاتی کام والی ماسی سے پوچھنے لگا، اماں کیسی رہی چھٹی؟ ماسی نے کہا کہ صاحب بہت اچھی رہی، مالکن جی نے 500 روپے دیے تھے، بڑے کام آئے، اللہ سلامت رکھے اور اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے۔ شوہر نے پوچھا کہ اماں 500 روپے کا کیا کیا لیا؟ ماسی نے کہا کہ نواسی کے لیے 150 روپے کی فراق لی، 40 روپے کی گڑیا، بیٹی کے لیے 50 روپے کے پیڑے لے گئی تھی، 50 روپے کی جلیبیاں محلے میں بانٹ دیں، 60 روپے کرایہ لگ گیا، 25 روپے کی چوڑیاں بیٹی کے لیے اور داماد کے لیے 50 روپے کا بیلٹ لیا، باقی 75 روپے بچے تھے، وہ بھی میں نے نواسی کو کاپی اور پینسل خریدنے کے لیے دے دیے۔ جھاڑو پوچھا لگاتے ہوئے پورا حساب اس کی زبان پر رٹا ہوا تھا۔ شوہر نے حیران ہو کے کہا، 500 روپے میں اتنا کچھ؟ وہ حیرت سے دل ہی دل میں غور کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 8 ٹکڑوں والا پیزا گھومنے لگا۔ وہ ان 8 ٹکڑوں کا موازنہ ماسی کی خرچ سے کرنے لگا۔ پہلا ٹکڑا بچے کی ڈریس کا، دوسرا ٹکڑا پیڑے کا، تیسرا ٹکڑا محلے کے لوگوں کا، چوتھا کرائے کا، 5واں گڑیا کا، چھوٹا ٹکڑا چوڑیوں کا، 7واں داماد کی بیلٹ کا اور 8واں ٹکڑا بچے کی کاپی پینسل کا۔ آج تک اس نے ہمیشہ پیزے کا اوپر والا حصہ ہی دیکھا تھا، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ پیزا پیچھے سے کیسا لگتا ہے، لیکن آج کام والی ماسی نے پیزے کا دوسرا حصہ دکھا دیا تھا۔ پیزے کے 8 ٹکڑے اسے زندگی کا مطلب سمجھا گئے تھے۔ زندگی کے لیے خرچ یا خرچ کے لیے زندگی کا جدید مفہوم ایک جھٹکے میں اسے سمجھ میں آ گیا۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی غور نہیں کرتے۔ ہمارے لیے 500 روپے یا 1000 کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن یہ 1500 غریبوں کے لیے بڑی رقم ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی اپنی نہ محسوس ہونے والی چھوٹی چھوٹی خوشیاں کسی کے نام کر کے دیکھو، آپ کو کیسی بڑی خوشی ملتی ہے۔